خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر کچھ مسیحی ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور آج کل کرسمس کی ہم لوگ سیریز چلا رہے تھے مسیح کے ٹائٹلز پر، جس میں یہ سایہ 9:6 کے اوپر بات چل رہی تھی، جہاں پر یسوع مسیح کے 4 ٹائٹلز لکھے ہوئے ہیں: عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ ابھی آپ لوگ دیکھیں گے تو جنوری کے بالکل اینڈ میں میری چوتھی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے، جو کہ چوتھے ٹائٹل پر ہے سلامتی کا شہزادہ۔ کیوں؟ کیونکہ سلامتی کے شہزادے پر میں نے پہلے سے ویڈیو بنائی تھی، وہ مجھے کینسل کرنی پڑ رہی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی ایک ویڈیو بنا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کے وسیلہ اس نام کی ایک اور گہری اہمیت میری زندگی میں آ گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ یسوع مسیح کا جو یہ ٹائٹل ہے پرنس آف پیس، پرنس کا مطلب شہزادہ، نہ صرف شہزادہ، جب آپ اس کو اس کے عبرانی سبق کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چیف ٹین، رولر، ہیڈ، اور ایک کیپٹن۔ کہیں پر کوئی بہت بڑا یا پہلا عہدہ اگر آتا ہے، وہ جہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے پرنس، جو عبرانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، اور شہزادے کا مطلب ہے جہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے وہاں سے تمام کام شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح سے ہی سلامتی شروع ہو رہی ہے۔ اب عبرانی میں سلامتی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سلامتی ہمارا تو مطلب یہ نکلتا ہے لفظ کا کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ صلح میں رہے، امن میں رہے، لیکن عبرانی کے اندر اس کے کئی الگ الگ مطلب ہیں، جو کہ اس کے کئی الگ الگ پہلو ظاہر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو سلامتی کا جو عبرانی کے اندر لفظ، اگر آپ انگلش ڈکشنری کے اندر دیکھیں گے ہیبرو ٹو انگلش، تو وہاں پہ شالوم ہے، اور اگر آپ ہیبرو ٹو اردو دیکھیں گے تو وہاں پر لفظ سلوم استعمال کیا گیا ہے۔ عبرانی کے اندر ویسے شین سین کے لیے ایک ہی حرف استعمال کیا جاتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سا حرف ہے، لیکن اس میں یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے۔ تو شالوم، سلوم، اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ ہم لوگ اس کی ٹرانسلیٹریشن کر رہے ہیں، اوریجنل ورڈ کسی عبرانی سے ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ بٹ اس کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے پورا، مکمل، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب مذبح بنانے کو بولا گیا تھا بنی اسرائیل قوم کو، تو ان کو بولا تھا کہ ایسا پتھر لے جس کے اندر کوئی درار نہیں ہے، یا پھر کوئی ایسی دیوار جس کے اندر کوئی رکھنا نہیں ہے، جس کے اندر کوئی اینٹ مسنگ نہیں ہے۔ لہٰذا زندگی کے تمام الگ الگ پہلوؤں کے اندر، زندگی کے تمام معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو موو کرتی رہتی ہیں، لیکن جب تمام چیزیں ایک ساتھ ایک جگہ پر ہوں تو وہاں پر ایک شخص سلوم میں ہوتا ہے، سلامتی میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا گھرانہ ٹھیک ہے، اس کا کام کاج ٹھیک ہے، وہ خود ٹھیک ہے، خدا کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک ہے، سلوم۔ دوسرا اس کا مطلب، جب ہمارے زبان میں بولا جاتا ہے سلامتی، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی، یا امن کا وقت ہے، یعنی کہ دو قوموں کے اندر اگر پہلے تناؤ تھا تو وہ تناؤ چلا گیا ہے، وہ جنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ لیکن عبرانی کے اندر جو یہ لفظ ہے سلوم، سلامتی، اس کا مطلب صرف امن نہیں ہے کہ دو قوموں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کر دیا ہے، بلکہ امن کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے لڑنا جھگڑنا بند کر دیا ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن گئے ہیں، اور اب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے سلوم۔ ہمارا سلوم بگڑ گیا تھا، ہماری سلامتی بگڑ گئی تھی سب سے پہلے خدا کے ساتھ، جب ہم نے گناہ کیا، اس لیے آدم اور حوا نے اپنے آپ کو خدا سے چھپایا۔ پھر ایک دوسرے سے، آدم اور حوا نے جب پھل کھا لیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ننگے ہیں، تو انہوں نے آپس میں سے ایک دوسرے کو چھپایا، اور پھر تمام حالات، مثال کے طور پر آدم کو بولا کیا تھا کہ تو باغبان لڑنے کے بانی کن، کام اس کو پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن گناہ کی وجہ سے خدا نے اسے بولا کہ تو اب اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ خدا نے یسوع مسیح تمام حالات بحال کرنے آیا خدا کے ساتھ، جیسا کہ رومیو کے اندر لکھا ہے کہ ہم خدا کے دشمن تھے، لیکن خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ ہمارے ساتھ سلامتی کر لی، سلوم کر لیا اوروں کے ساتھ۔ افسیوں دوسرے باب کے اندر لکھا ہے کہ تمام لوگوں کی آپس میں صلح کرا دی گئی، اور پھر تمام حالات میں، دوسرا تسلیکیوں میں لکھا ہوا ہے تمام حالات میں خوش رہو، سلامتی کے ساتھ رہو، صلح کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمام حالات میں یسوع مسیح سلامتی لے آیا ہے۔ میری زندگی میں نے خدا یسوع مسیح کی یہ سلامتی ایکسپیرینس کیسے کی؟ 28 دسمبر 2020
کچھ ہی دنوں پہلے جب میں ویڈیو ریلیز کرنے والا تھا میری موم کی طبیعت خراب ہوئی اور اس تاریخ کو میری والدہ کا انتقال ہو گیا. اب میری موم کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور جس تکلیف میں نے ان کو دیکھا ہے میں بیان نہیں کر سکتا, میں ڈیٹیلز یہاں پر نہیں بتاؤں گا, but that were gruesome. میرے لیے ابھی بھی یہ ماننا مشکل ہے کہ موم کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن مجھے تسلی کہاں سے ملی؟ مجھے تسلی خداوند یسوع مسیح میں ملی. مجھے اس نے خود یہ قرار دیا کہ تو اپنی والدہ سے ایک دن جنت میں ضرور ملے گا. یہ میں نے ایکسپیرینس کی. اسی لیے آج 26 تاریخ ہے, ابھی بھی مہینہ جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یا اپلوڈ غالباً میں کل کروں پرسوں کروں, بٹ مہینہ ہونے والا ہے. اور حالانکہ میں غم نہیں بھولا ہوں ان کی جانے کا, لیکن مجھے تسلی ضرور ہے کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کو جانتی تھی اور میرا ایمان ہے کہ ایک دن میں ان سے ضرور ملوں گا. جب آدمیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا, کیونکہ زمین پر ہوتے وقت اکثر ہی ماں باپ سے بھائی بہن سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, زمین پر رہتے ہوئے بہت کچھ ہو جاتا ہے. ایک دن میں ان سے ملوں گا جب ہمارے بیچ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی دوری نہیں ہوگی. یہ میرا اطمینان ہے, یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے اور یہ ایکسپیرینس میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگلی سیریز بھی میں جلد شروع کر رہا ہوں, لہٰذا ان کے لیے بھی آپ ضرور میرے پیج کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں, اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھیں. تب تک خدا یسوع مسیح آپ سب کو اپنی سلامتی